حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل امین فرشتوں کا بھی سردار اور امام ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ کے اندر آئے، اور جبریل امین اکثر و بیشتر امام الانبیاء کی بارگاہ کے اندر آیا جایا کرتے تھے۔ حضور کی بارگاہ کے اندر آئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل امین سے کہا، آپ نے ان کو حکم دیا، میرے آقا نے فرمایا کہ اے جبریل، تجھ کو رب تعالیٰ نے فرشتوں کا امام بنایا، تجھ کو اتنا حسن دیا، ذرا آج مجھے اپنا سارا حسن تو دکھا۔ کیا کہا جی؟ مجھے سارا، اے بچے گلا نہ کرو، حسن چپ کر لے۔ جبریل سے آپ نے فرمایا کہ اے جبریل ذرا مجھے اپنا، بولو حسن نہیں، سارا حسن، کتنا؟ سارا حسن دکھا۔ جبریل نے کیا کیا؟ اپنے 600 نور کے پروں کو کھول دیا۔ نور کے کتنے پروں کو کھولا جی؟ 600 نور کے پروں کو کھول دیا۔ مشرق نور علی نور، مغرب نور ہی نور، کائنات کا کونا کونا نور سے بھرپور ہو گیا۔ اب عرض کرنے لگا، میرے آقا میں بھی التجا کروں؟ آپ نے فرمایا، بول، کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ آپ نے حکم دیا، میں نے اپنا سارا حسن آپ کے سامنے ظاہر کر دیا، اب میری التجا یہ ہے کہ آپ بھی مجھ کو اپنا سارا حسن دکھائیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل تو میرا سارا حسن و جمال نہیں دیکھ سکتا۔ اور مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو اپنے فارسی شعر کے اندر یوں ڈالا ہے، آپ فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر جبریل امین کے حکم پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اپنا حسن و جمال اس کے سامنے ظاہر کر دیتے، سارا نہیں بلکہ حسن سے ایک پردے کو اٹھا دیتے، تو جبریل دیکھ کر اپنا ہوش و حواس قائم نہیں رکھ سکتا تھا، اس نے ایسا بے ہوش ہو جانا تھا کہ دوبارہ قیامت تک جبریل کو ہوش ہی نہیں آ سکنی تھی۔ آپ فرماتے ہیں، احمد وہ کشایدہ پر جلی تا ابدی مدہوش ندی جبرائیل، اور جبرائیل گر شریفی او عزیز تو نئی پروانہ آشمانی، اس کا مطلب یہ ہے بعد والے شعر کا کہ اے جبریل اگرچہ تو بڑی شان والا ہے، بڑے مقام و مرتبہ والا ہے کہ فرشتوں کا امام ہے، لیکن ابھی تک تو یہ ہمت اور حوصلہ حاصل نہیں کر پایا کہ تو اس شمع کا دیدار کر کے اپنے ہوش و حواس کو قائم رکھے جس شمع کے حسن کل کے دیدار کا تو ان کی بارگاہ کے اندر سوال کر بیٹھا تھا۔ نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن
کشا تو آپ کے قدموں کی دھول ہے، اے رہروان طیبہ یہاں سر کے بل چلو، ارے طیبہ کے راستے